اور اپنے بچوں کو رزق کھلایا ان پہاڑوں کے اندر سے، رزق جو ہے وہ اگا کر جو ہے وہ اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کا پیٹ پالتے رہے اور آج یہاں تک پہنچے۔ ان سے زیادہ جفاکش اور بہادر کون ہو سکتا ہے؟ آج ان کو یہ بتایا جائے کہ نہیں نہیں تم مارے جاؤ گے اور تم جو ہے وہ فوج کے ساتھ سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، اور یہ 2-2 ٹکے کے کالے منہ والے ایجنسیوں کے والدار آ کے ان کے گھروں میں ہمارے بچوں کے پتے پوچھیں اور ان سے کہیں کہ وہ فلانا لڑکا اور فلانا، اور پھر پورے محلے میں جی وہ اس کے پیچھے ایجنسی والا آیا تھا، ان کی ٹانگیں توڑ کے نہ بھیجی جائیں باہر کہ کہاں کے رہنے والے ہو، ہمارا پتہ پوچھتے ہو، پہلے اپنا پتہ بتاؤ، پہلے اپنا ویئر اباؤٹ بتاؤ، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو۔ تمہاری تو شکل بھی ہمارے بندوں کی طرح نہیں ملتی ہے، تمہاری زبان نہیں ملتی ہے، تم تو کوئی اجنبی ہو۔ تو دوسرے محلے کا لڑکا آ جائے ادھر اس گراں میں تو 10 لڑکے کٹھے ہو کے اس کو مارتے ہیں۔ لڑکی دیکھنے آیا تھا جی، غیرت کا مسئلہ تھا، اور دوسرے ملک کے کالے ادھر پھرتے رہیں، لڑکیاں بھی دیکھیں، پانی پہ بھی بیٹھیں، سڑکوں پہ بھی بیٹھیں، تو وہاں پہ بہادری اور غیرت جو ہے وہ نظر نہ آئے تو پھر تو قبضہ ہی رہنا ہے نا، پھر تو غلامی رہے گی، پھر کوئی نہیں آزادی دے گا۔ ایسے آزادی نہیں ملتی ہے، ہمیں جننا پڑے گا، ہمیں بولنا پڑے گا۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم غلام ہیں اور ہمیں آزادی چاہیے۔ باہر سے جب بھی کوئی آئے تو اس کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ایک علیحدہ ملک میں آیا ہے اور ایک علیحدہ ریاست میں ہے اور یہاں یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے ہمارے معاملے کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں پرسوں لاہور میں تھا تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی 70,000 قبروں پہ پاکستان کے جھنڈے ڈالے گئے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے 7 قبروں کے فوٹو دکھا دو پہلے، 70,000 پہ ڈالے گئے ہیں۔ یعنی یہ کون بتاتا ہے ان کو یہ باتیں؟ یہی لوگ بتاتے ہیں ہمارے جو لیڈران ہیں، یہ جاتے ہیں تو کشمیری پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہو رہے ہیں، کشمیری تو پتہ نہیں پاکستان کا نام لیتے ہوئے ان کی کلمہ طیبہ بعد میں پڑھتے ہیں اور پاکستان نام لے کر ان کی جان نکلتی ہے اور ان کی روح نکلتی ہے۔ یہ کچھ ان کو بتاتے ہیں، اور جب ہم کوئی آزادی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو نمک حرام ہے، یہ تو پاکستان کے دشمن ہیں اور یہ فلان ہیں اور ہمارا کھاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بےغیرتی کی بات ہے جو یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کھاتے ہیں۔ کون سا پاکستانی ہے جو کسی کشمیری کو کھلا رہا ہے؟ پیسے دے کے خریدتے ہیں؟ نہیں، 2 ادھر سے خرید لیں گے، کھولو بارڈر وہاں سے خرید لیں گے۔ سارا پاکستان سوئی سے لے کر، انڈر ویئر سے لے کر، تسبیح سے لے کر ٹوپی تک چائنا کی استعمال کرتا ہے۔ کبھی کسی چائنی نے نہیں کہا پاکستانی ہمارا کھاتے ہیں، چونکہ ان کو پتا ہے پیسے دے کے لے کے جاتے ہیں۔ 15 لاکھ بندے یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، رزق کما رہے ہیں، 5 سے 6 لاکھ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے رزق کما رہے ہیں۔ کبھی دبئی نے دعویٰ نہیں کیا، سعودیہ نے یا انگلینڈ نے یا امریکہ نے کہ ہمارا کھاتے ہو اور یہاں آ کے جلوس بھی نکالتے ہو، اپنے ملک کا جھنڈا بھی اٹھاتے ہو۔ یہ تو ہمارا لڑکا کوئی جھنڈا لے کے کسی اسٹیڈیم میں، سپورٹس اسٹیڈیم میں پہنچ جائے میچ دیکھنے کے لیے، اس سے جھنڈا چھین لیتے ہیں۔ نہیں، تم یہاں کشمیر کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے ہو، یہ ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں، اور اسی لیے ان کا یہ حال ہے۔ میں نے ان کو لاہور میں کہا، میں نے کہا تمہیں تو احساس زیاں تک نہیں ہے کہ 71 میں 25 سال کے بعد تم نے آدھا ملک کھو دیا تھا، آدھا پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ تم اتنی بڑھ کے مارتے ہو جیسے پنجابی فلموں میں مارتے رہتے ہو، تمہیں تو ہوش ہی نہیں ہے کہ تمہارا آدھا ملک تو 25 سال پہلے تم سے چھن گیا تھا، اور جو باقی آدھا بچا ہوا ہے خدا را اس کا خیال کرو۔ بلوچوں کو روٹی کھلاؤ، سندھیوں کو روٹی کھلاؤ، پنجابیوں کو روٹی کھلاؤ، پٹھانوں کو روٹی کھلاؤ، ہمارا پیچھا چھوڑو، ہم خود کھا لیں گے۔ آج یہ جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے پورا بر صغیر ان مسائل کا شکار ہے، ان فوجوں کی وجہ سے، ان گولوں کی وجہ سے، اس دہشت گردی کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ ہم بھی پریشان ہیں، انڈینز بھی پریشان ہیں، پاکستانی بھی پریشان ہیں۔ حل کا راستہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی سے نکلتا ہے۔ ریاست آزاد ہوگی تو ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی، ریاست آزاد ہوگی تو اتنی بڑی فوجیں پالنے کا، اتنے بڑے بم بنانے کا اور اتنے بڑے بڑے جرنیل بنانے اور تمغے سجانے کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں بچے گا۔ پیسہ لوگوں پر لگایا جائے گا، پیسہ ترقی پر لگایا جائے گا، پیسہ ایجوکیشن پر اور ہیلتھ پر لگایا جائے گا۔ ایسا ملک 1% بجٹ ہیلتھ کا، 1% بجٹ تعلیم کا، 75% بجٹ گولے بنانے کا، اور ان گولوں نے دیا کیا ہے؟ بولیں کسی گولے کو روٹی دے دے،
پورے کے پورا پاکستان کی گندم جو ہے اس کو اکٹھا کر کے بیچ دیں، ایک F-16 نہیں آتا ہے، پورے پاکستان کی گندم سے ایک F-16 نہیں آتا ہے۔ حالت تو ان کی یہ ہے، اور بہادر ہیں یہ ہمارے لیے۔ تو اس لیے مختصراً میں اپنی باتوں کو، چونکہ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں جو اس نظام کے متعلقہ ہے، یہاں کے لیڈروں کے متعلقہ ہے، وہ سب آپ سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں کو منظم ہو کے اس قبضے کے خلاف سمجھداری سے، حکمت سے، جو مومن کی میراث ہے، جو مومن کی پہچان ہے حکمت، ہمیں دانشمندی سے کام کرنا ہے۔ ہمیں نہ کسی کی پھوک میں آنا ہے، نہ کوئی مہم جوئی کرنی ہے، ہمیں عوام کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ آزادی کی تحریکیں عوام کی مدد سے کامیاب ہوتی ہیں، اور ان چکروں میں خدا را نہ پڑے جی لوگ کٹھے نہیں ہیں، لوگ کٹھے نہیں ہیں، لوگ کہیں بھی کٹھے نہیں ہوتے ہیں، لوگ پیغمبر کے دوروں میں بھی کٹھے نہیں رہے ہیں۔ یہاں کوئی صاحب کہہ رہے تھے ہمیں ایک تنقید نہیں کرنی چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جو ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان سے زیادہ نعمت جس کسی اور پر نہیں اتری ہے، ان سے زیادہ معتبر، معزز، عقل والا، سمجھ والا کوئی آدمی نہیں ہے۔ وہ جب کھڑے ہوئے تو وہ یتیم تھے، 6 سال کی عمر میں جو ہے وہ والدہ بھی فوت ہو گئی، پیدا یتیم ہوئے، 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی، 10 سال کی عمر میں دادا پالنے والے بھی وہ بھی فوت ہو گئے۔ ایک یتیم بچہ اس علاقے میں کھڑا ہو کر وہاں کے سب بڑے بڑے سرداروں اور جاگیرداروں کو چیلنج کر رہا ہے، ایمان لے آؤ۔ تو کہا ابو سفیان نے، جو ان پورے علاقے کے سرداروں کا سردار تھا، اس نے کہا ابے بچے کیا بات کر رہے ہو تم چاہتے ہو ہم یہ بت اٹھا لیں یہاں سے اور ہمارا رزق بند ہو جائے، اور تم جس خدا کی بات کر رہے ہو اس کا تو کوئی بت بھی بنانے نہیں دیتے ہو، تو چاہتے کیا ہو؟ دولت چاہیے تو بتاؤ، خوبصورت لڑکی چاہیے تو بتاؤ، حکومت چاہیے تو بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس ہاتھ پہ چاند رکھو، اس پہ سورج رکھو، ساری دنیا کی دولت لے آؤ، پھر بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو آج اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سارے ہی معززین ہیں اور کسی کے خلاف بات نہیں کرنی ہے، تو پھر امام حسین کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ وہ بھی ایک معزز ہی تھا، وہ جو یزید تھا حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، اور وہ خلیفہ بھی بن گیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ بھی خلیفہ بن گئے تھے، تو ان کی لڑائی کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ حضرت امام حسین نے کہا۔ جب کہا گیا بیعت کر لیجئے، امن قائم ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی، آپ کی جان بخشی جائے گی، تو انہوں نے کہا مقام ایسا آ گیا ہے کہ اب جان بچانی نہیں ہے، جان قربان کرنی ہے، اور میں اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ہمارے جیسے جو ہیں ان جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ رستے ہیں، دو الگ الگ قافلے ہیں۔ اگر آپ نے چوروں کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ مت چلیے، اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر ان کی تعریف و توصیف مت کیجئے جو اس قوم کی غلامی اور اس قوم کی محرومی اور مظلومی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ ذمہ داروں کو پکڑیے ہمیشہ۔ آپ جے کے ایل ایف کے بارے میں یہ کہتے ہیں یا تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی یہ آزادی کی بات کرتے رہے، ابھی تک آزادی نہیں ملی، سارا کچھ ہماری سر آنکھوں پر، لیکن جو یہ کہتے رہے کہ ہم یہاں پر نوکریاں اور روزگار اور یہ سارا کچھ دیں گے، وہ ذمہ دار ہیں، بجٹ ان کے پاس ہے۔ میرے اور امان کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے، 1,61 ارب روپیہ انہی کو ملتا ہے، اور یہ پھر ڈٹھائی سے کہتے ہیں یہ چندہ کھاتے ہیں۔ چندہ کتنا ہوتا ہوگا جو ہم کھاتے ہیں؟ اس پروگرام کے لیے کاشف لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا ہوگا، ہو سکتا ہے 20,000 روپے ہو گئے ہوں۔ 20,000 روپے میں کیا ملتا ہے؟ ہم کھا کے کیا کریں گے 20,000 روپے کا؟ جو 1.5 کھرب کھا جاتے ہیں وہ معزز ہیں، اور اگر کوئی پروگرام کرے تو اس کے اوپر یہ الزام لگو جی چندہ اکٹھا کر کے کھاتے ہیں۔ یہ یار اتنے صحت مند نوجوان ہیں، یہ اگر اپنی کمائیاں کرنا شروع کر دے 2-2, 3-3 لاکھ روپیہ بندہ خود کمائے گا، چندہ اکٹھا کر کے 10,000 روپیہ 5,000 روپیہ کس لیے کھائے گا؟ تو ان کے ان بہکاووں میں اور ان بہکاووں میں کہ لوگ متحد نہیں ہیں مت آئیں۔ میں نے ایک دوست سے کہا، اس نے کہا میرا دل نہیں کرتا ہے کہ میں کام کروں، اس لیے کہ آپ لوگ متحد نہیں ہیں۔
تو میں نے کہا آپ مسلمان ہو؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا روزہ رکھتے ہو؟ رکھتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہو؟ 5 وقتی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کبھی تمہارا دل نہیں کیا کہ میں نہیں رکھتا ہوں روزہ اور نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ مسلمان متحد نہیں ہے؟ وہاں تمہیں یہ پریشانی نہیں ہوئی 1400 سال سے 1500 فرقہ بنا ہوا ہے، محلے محلے کی مسجد الگ ہے، مسجدوں کے اوپر لکھا ہوا ہے یہاں دیوبندی کا آنا منع ہے، یہاں بریلوی کا آنا منع ہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، لوگ متحد نہیں ہیں۔ پورے کے پورے محلوں میں 20 قبیلے رہتے ہیں، یہ راجہ ہے، یہ سدن ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، ایک دوسرے کو رشتے تک نہیں دیتے ہیں، تلواریں نکل آتی ہیں۔ وہاں تمہیں کوئی کام کرنے میں پریشانی نہیں ہے۔ آزادی کی تحریک کا معاملہ آتا ہے تو لبریشن فرنٹ کے 2 گروپ بن گئے، جی ہم نہیں کام کریں گے۔ یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ ہمیں کام کرنا ہے۔ اور یہ گروپ کیوں بنتے ہیں؟ یہ کام کو روکنے کے لیے بنتے ہیں، یہ اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بنتے ہیں، یہ ایجنسیاں بنواتی ہیں، یہ حکومتیں بنواتی ہیں کہ تاکہ آپ طاقت نہ پکڑ سکیں۔ تو اگر آپ کو یہ بھی پہچان نہیں ہے کہ حق کہاں پر ہے تو پھر آپ کیا کریں گے زندگی میں؟ یہ پہچان کرنا ضروری ہے۔ جو ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو درست ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو تبدیلی آ جائے گی۔ پاکستان آزاد ہوا، مسلمانوں کی ایک جماعت نہیں تھی مسلم لیگ، مسلمانوں کی مسلم لیگ سے زیادہ مسلمان جماعتیں، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء ہند اور تحریک خلافت اور فلانی 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 1.5 درجن مسلمانوں کی، خالص مسلمانوں مولویوں کی جماعتیں تھی۔ ہندوؤں کی بھی کانگریس نہیں تھی، بہت ساری جماعتیں تھی، بی جے پی بھی تھی، جنتا دل بھی تھی، RSS بھی تھی، کمیونسٹ پارٹی بھی تھی، بہت ساری جماعتیں تھیں۔ لوگوں نے یہ دلیل نہیں گڑی کہ سارے کے سارے ہندو ایک جماعت میں آ جائیں، سارے کے سارے مسلمان ایک جماعت میں آ جائیں تو پھر آزادی کی تحریک چلائیں گے۔ تو جو کام نہیں ہونے والا ہے اس پہ توجہ نہ دیں۔ ہم چاہ کر بھی اس تقسیم کو نہیں روک سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تقسیم کر پہ آپ کے حکومت کی جائے۔ اس لیے جہاں درست جگہ ہے، جہاں درست لوگ ہیں، وہاں پہ ساتھ کھڑے ہو جائیں، ساتھ دیں، باہر نکلیں، طاقت بنیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پچھلے 2 سالوں میں 4 دفعہ یہ کوشش کر چکا ہوں کہ میں کسی طرح اس حصے کے 1 لاکھ بندے کو موبلائز کر لوں۔ 1 لاکھ بندہ اگر باہر نکل آیا تو ان فوجوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں، کرے نا عمران خان کو گرفتار، 5000 بندہ اس نے گھر کے ارد گرد جمع کرنے کے لیے پوری سکیم کی ہوئی ہے۔ کوئی پولیس نہیں جا سکتی، کوئی فوج نہیں جا سکتی، عدلیہ بھی جو ہے وہ بھی سوچ سوچ کے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ عوام کو استعمال کر رہا ہے، عوام کی طاقت ہے، اس سے یہ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ آج اگر عوام ان رستوں کو بند کر دے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، کسی پر پتھر نہ مارے، کسی فوجی گاڑی پہ حملہ نہ کرے، کسی مورچے کی طرف نہ جائے، صرف رستے بند کر دے، ان کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ آپ سے منتیں کریں گے، ان کے عہدیدار، ان کے کھڑپینچ، ان کی انتظامیہ آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھیں گے اور آپ کو بولیں گے کیا چاہیے یار، ہمارے ساتھ بات کرو، مذاکرات کرو۔ تو طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ آزادی کی جدوجہد کیسے کامیاب ہوگی۔ یہ آزادی کی جدوجہد کسی بندوق بردار سے کامیاب نہیں ہوگی، کسی ٹیپو سلطان کے آنے سے یا محمد بن قاسم کے آنے سے کامیاب نہیں ہوگی۔ اس کے ٹیپو سلطان بھی آپ ہیں، اس کے محمد بن قاسم بھی آپ ہیں، اس کا سب کچھ آپ ہیں، اس کی فوج بھی آپ ہیں۔ اپنے نوجوانوں کو ذہنی طور پہ مسلح کیجئے، باشعور کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اپنے وطن کے بارے میں بتائیے، مشکلات کے بارے میں بتائیے، اور بتائیے، انہیں لڑنا سکھائیے کہ آپ نے لڑنا ہے، آپ نے جدوجہد کرنی ہے اور اس قبضے کو ختم کرنا ہے۔ اور جس دن یہ قبضہ ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی ہماری ترقی اور ہماری بہتری کا دن وہاں سے شروع ہوگا۔ اس سے بعد جو ہے وہ لڑائی بھی لڑیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کر، جو آنے والی نسلوں کی بہتری کی لڑائی ہے۔ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے، فقط پیرا نہیں دینا ہمیں تاریک گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ایک پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی، یہ جو مردم شماری والا معاملہ ہے، اس پہ اعتراضات ضرور داخل کروائیے، ہر صورت میں اعتراضات داخل کروائیں، بتائیں ان کو بھی جہاں جہاں بتا سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے، یہ جو آتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، یا عدالتوں میں جا کر ایک درخواست ضرور دیں کہ اس میں ہمارا ملک
ہماری زبان، ہماری پہچان اور ہماری گنتی یہ سب پورا نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ مردم شماری بہت بڑی بدماشی ہوتی ہے. پاکستان میں ہمیشہ اس کا جھگڑا رہا ہے کہ جو صوبے جن کو وسائل سے محروم رکھنا ہے، پیسے سے محروم رکھنا ہے، ان کے بندے کم بتاؤ. کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ، وہ کہتے ہیں کراچی والے 3 کروڑ ہے، یہ کہتے ہیں 1.5 کروڑ ہے. اس لیے کہ 3 کروڑ کے حساب سے پھر وسائل کی تقسیم ہوتی ہے. تو آج ہمارا 15-20 لاکھ آدمی جو ہے وہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے. 8-10 لاکھ بندہ پاکستان میں سروس کر رہا ہوتا ہے. اندراج ہی نہیں ہو رہا ہے. اندراج بھی جعلی ہے. باقی چیزیں تو جعلی ہیں ہی ہیں، لیکن اندراج بھی جعلی ہے. یعنی ہماری آبادی کو کم کر کے دکھانے کی یہ کوشش کریں گے. تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو 20 کنال کے سندھ ہاؤس پر نظر ہے تو 84,471 مربع میل کے اندر ہونے والی اس طرح کی ہر بدماشی پر نظر رکھنا آپ کا فرض ہے. بہت بہت شکریہ.